الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قیامت والے دن بندوں کے اعمال تولنے کے لیے جو ترازو قائم کی جائے گی اس کا بیان شروع ہے. دو باتیں اس سلسلے میں بیان ہو چکی ہیں. پہلی بات ترازو کے بارے میں کچھ تفصیلات تھیں اور دوسری بات کل عرض کی تھی کیا چیز تولی جائے گی. بندوں کو تولا جائے گا، اعمال ناموں کو تولا جائے گا یا خود اعمال کو تولا جائے گا. اس کی تفصیلات کل کے درس میں آپ سن چکے ہیں. آج اس سلسلے کی تیسری بات ہے. تیسری بات کا حاصل یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے دو چیزیں ایسی ہیں جن کا اہتمام کرنے سے بندے کے نیک اعمال میں وزن پیدا ہوگا قیامت والے دن. ان میں سب سے جو پہلی چیز ہے وہ اخلاص. جس آدمی کے نیک اعمال میں جتنا اخلاص ہوگا قیامت والے دن اس ترازو میں اس کا وہ عمل اتنا ہی وزنی ثابت ہوگا، اور جس کے اخلاص میں جتنی کمی ہوگی اس کا وہ عمل اتنا ہی وزن کے اعتبار سے کم ثابت ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، صحبت کی برکت سے علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ پاک نے یہ اخلاص والا ایسا مقام عطا فرمایا تھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو وہ اخلاص دوبارہ نصیب نہیں ہو سکتا. اس اخلاص کی برکت تھی کہ ان کے اعمال کو اللہ پاک کے ہاں جو قبولیت نصیب ہوئی وہ بعد والوں کے اعمال کو اس طرح کی قبولیت نہیں نصیب ہو سکتی. اور یہ صرف اخلاص کی برکت تھی، اور وہ اخلاص نصیب ہوا آپ کی صحبت کی برکت سے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا ایک صحابی اگر ایک مدھ جو اللہ کے راستے میں خیرات کر دے، صدقہ کر دے، بعد میں آنے والے جو مسلمان ہیں قیامت تک وہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں تو اس کے ایک مدھ جو کو نہیں پہنچ سکتا. اب مدھ جو ہے چھوٹا سا پیمانہ ہے عربی کا، اور مدھ کہاں اور احد پہاڑ کہاں. پھر آپ نے دوسری چیز جو ارشاد فرمائی، جو کہاں اور سونا کہاں. تو ایک مٹھی جو اگر وہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیں اور بعد میں آنے والے وہ اور پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں تو میرے صحابی کے اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. تو علماء نے کہا بس یہ اخلاص کا فرق ہے. اس کے عمل میں جتنا اخلاص ہے وہ قیامت والے دن اتنا ہی وزنی ثابت ہوگا. اور چونکہ صحابہ والا اخلاص بعد والوں کو نصیب ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے بعد والے صحابہ کے کسی عمل کو نہیں پہنچ سکتے. ایک صحابی نے ایک نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جماعت کے ساتھ ادا کی. اب وہ ایک نماز علماء نے لکھا ہے کہ قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کی ساری نمازیں جمع کر کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں.
اور وہ ایک نماز جو اس نے حضور کے ساتھ حضور کی ابتدا میں ادا کی ہے وہ دوسرے پلڑے میں رکھ لی جائے تو سارے مسلمانوں کی ساری نمازیں اس ایک نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بعد میں آنے والے مسلمان وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا؟ وہ کان کہاں سے لائیں گے جن کانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز میں قرآن پاک کی تلاوت سنی؟ جو اس میں پھر کئی ایسے خوش نصیب تھے جنہوں نے ساری زندگی حضر میں بھی سفر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یقین پر اتنا صدقہ اور اتنا خیرات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا کہ آپ ان کے لائے ہوئے جو اشرفیاں تھیں ان کو اپنی گود میں ایسے الٹ پلٹ کر رہے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان جو دل ہے چاہے کرے اس کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچا۔ تو بہرحال یہ اخلاص جو ہے پہلی چیز کیا ہے؟ جان پیدا کرنے والی اعمال میں اخلاص۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک بندہ اخلاص کے ساتھ ایک کھجور کا صرف دانہ ہی اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہے لیکن کرتا ہے اخلاص سے، تو رحمان اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، جیسے دائیں ہاتھ اس کی شایان شان ہے، اور اس کھجور کے دانے کو پھر فرمایا پالتا رہتا ہے، ایسے پالتا ہے جس طرح یہ ذمہ دار لوگ اپنے بچڑے کو کیا کرتے ہیں؟ پالتے ہیں۔ پالتا رہتا ہے، پالتا رہتا ہے، پالتا رہتا ہے، یہاں تک کہ قیامت والے دن جب آئے گا تو وہ کھجور کا ایک دانہ اور پہاڑ کے برابر ہو چکا۔ یہ ساری برکت کس کی ہے؟ اخلاص۔ آپ نے سنا کہ وہ ترازو کتنا بڑا ہوگا؟ وہ ترازو اتنا بڑا ہوگا کہ یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے وہ سارے کا سارا اٹھا کر کے اگر اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو وہ سارا اس کے اندر آ جائے۔ لیکن مسلمان جب ایک مرتبہ سبحان اللہ اخلاص کے ساتھ کہتا ہے تو وہ پلڑا آدھا بھر جاتا ہے ثواب سے، اور پھر جب الحمدللہ کہتا ہے تو وہ بقیہ جو آدھا ہوتا ہے وہ بھی بھر جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔ پرانے زمانے میں جو لوگ تھے وہ اخلاص کے حصول کی بڑی اخلاص دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو جیسے صحابہ کرام میں اخلاص پیدا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے، اسی طریقے سے اب اس اخلاص کا جو حصول ہے نا وہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس لائن میں سب سے آخر میں جا کے بندے کو اخلاص کا حصول اتنا مشکل ہے کہ اندر کی یہ جو میں اور نفسانیت ہے نا یہ ختم نہیں ہوتی۔ اس کو ختم کرنا اتنا مشکل ہے کہ وہ بزرگوں کے مجاہدے اور ان کے بتلائے ہوئے اوراد اور وظائف وہ کرتے کرتے آخر میں جا کر کے یہ اخلاص والا مقام بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو اخلاص پیدا ہوتا ہے وہ اخلاص ہے کہ بندہ جتنے اعمال بھی کرتا ہے نیک اعمال ان میں کوشش کرے اخفاء کی۔ کل بھی حدیث کا ایک حصہ سنایا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو قیامت والے دن اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان 7 آدمیوں میں ایک آدمی آپ نے وہ بتلایا کہ جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا لیکن ایسے چھپا کے کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ اور جب بندہ سوچتا ہے کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی تدبیریں اس کو خود بتا دیتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے۔ پرانے زمانے میں صحابہ کا تو کیا ہی کہنا، ایک صحابی کا واقعہ بھی آتا ہے۔ ایک صحابی تھے یزید، انہوں نے کوشش کی کہ آج میں ایسے چھپا کے کروں گا کسی کو بھی پتہ نہیں چلے۔ اس وقت اس طرح کی لائٹیں تو ہوتی نہیں تھی،
صبح کی نماز پڑھنے کے لیے تو اندھیرے میں کسی کے ہاتھ میں رکھ دی. گھر آئے تو ان کا بیٹا آیا، کہتا ہے آج مسجد میں کسی نے میرے ہاتھ میں پیسے رکھے. تو والد کہنے لگے اللہ کے بندے، اس کے بیٹے کا نام تھا ماں، کہ وہ تو رکھنے والا میں تھا اور میں تو کسی فقیر کو دینا چاہتا تھا. انہوں نے کہا اب تو مجھے مل گئے، اپنی صدقہ تھا. اب وہ اصرار کرے کہ واپس کرو تاکہ میں کسی فقیر کو دوں، بیٹا دینے کے لیے تیار نہ ہو. دونوں مقدمہ لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور انہوں نے یہ سارا واقعہ سنایا کہ آج ایسا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باپ بیٹے کو تسلی دی کہ باپ کو کہا لَکَ مَا نَوَیْتَ یا یزید، تو نے جو نیت کی تھی نا تجھے اس کا ثواب مل گیا. وَلَکَ مَا أَخَذْتَ یا بَعْدَ، اور اے باپ تجھے جو وصول ہو گیا بس وہ تیرا ہی. اس طرح لوگ چھپا کر کوشش کرتے. بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ 3 مرتبہ اس بیچارے نے کوشش کی کہ چھپا کے کرو. رات کو اندھیری رات میں نکلا اور ایک کے ہاتھ میں رکھ دیا. صبح اٹھا تو شہر میں یا محلے میں یا گاؤں کے رہنے والے تھے، باتیں ہو رہی تھی آج رات کو کسی آدمی نے کسی مالدار کو صدقہ دیا، چودھری صاحب کے ہاتھ میں پیسے رکھے. اس نے کہا اللہ میں نے تو فقیر کو دینے کا ارادہ کیا تھا. دوسرے نے اس نے کہا آج میں پھر کروں. دوسری رات کو پھر نکلا پیسے لے کر کے چھپا کر کے کسی کو دیتا ہوں. تو صبح اٹھے تو لوگ باتیں کر رہے تھے آج رات کو کسی چور کو بھی پیسے دے گیا ہے، وہ چوری میں مشہور ہوگا. چور کے ہاتھ میں کسی نے پیسے رکھے. وہ پھر پریشان ہوئے اللہ میں تو فقیر کو دینا چاہتا ہوں. تیسری رات کو اس نے کہا آج میں پھر صدقہ کروں اور چھپا کے کروں. پھر اس نے چھپا کے صدقہ کیا تو صبح بات کر رہے تھے لوگ کہ آج ایک فاحشہ عورت کو کوئی آدمی رات کو پیسے دے گیا. تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اس نے اللہ سے فریاد کی اللہ میں تو کوشش کر رہا تھا لیکن میری کوشش کامیاب نہیں ہو رہی. تو غائبانہ اس زمانے میں اس طرح کی وحی کے نزول کا چونکہ زمانہ تھا، جبریل امین کی آمد و رفت کی ہو رہی تھی اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی ہو رہی تھی. تو اس طرح کے واقعات اللہ پاک دنیا میں ظاہر کرتے ہیں. غائبانہ اس کو آواز آئی ممکن ہے تیرے صدقے کی برکت سے وہ غنی بخل سے توبہ کر لے اور وہ بھی اسی طرح صدقہ خیرات کرنے والا بن جائے. اور ممکن ہے تیرے صدقے کی برکت سے تو مایوس نہ ہو. چور اپنی چوری والی عادت سے کیا کر لے، توبہ کر لے کہ لوگ اللہ کے لیے اس طرح خرچ کر رہے ہیں اور میں لوگوں کے مال چوریاں کر رہا ہوں. اور ممکن ہے تیرے صدقے کی برکت سے فاحشہ عورت اپنے برے فعل سے کیا کر لے، توبہ کر لے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اخلاص حاصل کرنے کا ایک طریقہ تو وہی اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنا ہے، اللہ والوں کی صحبت ہے. جب اخلاص والوں کے پاس بندہ بیٹھتا ہے نا تو اس بیٹھنے کی برکت سے آہستہ آہستہ بندے کے اندر ان کی عادات، ان کی صفات خود بخود پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک دن کی بات ہوتی نہیں ہے، اس میں تو زمانہ لگتا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس لین میں بڑی دیر سے جا کر کے اخلاص پیدا ہوتا ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نیک اعمال کو جس حد تک بندہ، یہ صدقے کی تو ویسے ایک مثال آ گئی، جس حد تک بندہ چھپا سکتا. اس لیے بزرگوں نے لکھا کہ مسجد میں کوشش یہ کرو کہ صرف فرض نماز پڑھو، باقی نفل اعمال جتنے بھی ہیں ان کو گھر میں پڑھنے کی کوشش کرو تاکہ شیطان کو راستہ نہ ملے، نفس کو راستہ نہ ملے ریا کا اور دکھلاوے کا. تو ایک تو یہ طریقہ اللہ والوں کی صحبت. اور دوسرا طریقہ کیا ہے، باقی اخلاص کہتے کس کو ہے اور ریا کس کو کہتے ہیں. بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں وساوس سے. یہ وساوس سے کوئی بھی پاک نہیں. دل میں آتا ہے میں پڑھ رہا ہوں فلانا دیکھ رہا ہے، میں بیان کر رہا ہوں فلانا واہ واہ کرے گا، یہ وسوسہ ہے. جب دل میں ارادہ کر لیا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو بس وہ اخلاص ہے. باقی ریا کا وسوسہ ہے.
ریا اس کو کہتے ہیں کہ بندے کی نیت یہ ہو کہ لوگ یہ کہیں فلانا بڑا نمازی ہے، فلانا بڑا کیا ہے، سخی ہے، اور فلانا بڑا جو ہے نا تہجد گزار ہے۔ اگر نیت ہی دکھلانے کی ہے، ایک آدمی یا مسجد میں آیا تہجد پڑھنے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے، تو کوئی آدمی دیکھ رہا ہے تو دل میں خوشی سی ہوتی ہے، انسان ہے، انسانی فطرت ہے۔ لیکن اگر وہ دیکھنے والا کوئی نہ ہوتا تب بھی اس نے نماز پڑھنی تھی۔ تہجد کا وقت آ گیا، گھر میں ہے تو گھر میں پڑھ رہا ہے، مسجد میں ہے تو مسجد میں پڑھ رہا ہے، اس کی عادت ہے۔ تو یہ ریا کا وسوسہ ہے، حقیقتاً ریا نہیں۔ ریا تب بنتی ہے جب بندہ دل کا ارادہ ہی ایسا ہو۔ اللہ پاک سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ دوسری چیز جس سے وزن پیدا ہوتا ہے وہ اتباع سنت ہے، اور اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے پیر والے دن جب درس ہوگا تو وہ بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو